آٹا بانٹتے ہیں وزیر اعظم بانٹتا ہے, سڑک بناتے ہیں تو آپ وزیر اعظم بناتا ہے. تو آپ کی ساری ڈیولپمنٹ کا جو آپ کا پیٹرن آف ڈیولپمنٹ ہے وہ ہی غلط ہے. پنجاب اسمبلی میں کبھی کوئی ڈیولپمنٹ کے پیٹرن کے اوپر بات ہوئی ہے؟ کبھی قومی اسمبلی میں یہ جو بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے کبھی اس کے اوپر ایڈریس ہوا ہے؟ لوکل گورنمنٹ افیکٹو ہوگی, عوام کے لیے آسانی ہو, عوام جمہوریت زندہ باد کا بینیفٹ لیں گے, پھل کھائیں گے جمہوریت. اب کیوں نہیں کوئی فیض احمد فیض پیدا ہوتا؟ یہ جالب اب کیوں نہیں کوئی پیدا ہوتا؟ کیا لوگوں میں صلاحیت نہیں ہے جالب بننے کی؟ سر 2024 کے الیکشن کیونکہ آپ نے فافن کے ساتھ بھی جی فافن کی آبزرویشن ہم نے کی ہے, تو آپ الیکشنز کو آبزرو کرتے ہیں. 2024 کے الیکشنز جو ہے نا, پازیٹیو بات یہ تھی کہ لیول فیلڈ نہیں تھی پہلے الیکشن سے پہلے. کچھ کنٹیسٹنٹ جو تھے ان کا سمبل نہیں تھا, 40 سمبل تھے ان کے پاس, 15 تھے. پر ہم نے اس میں دیکھا کہ لوگوں نے کانشیسنیس کا لیول یہ تھا کہ یہ پہچاننا کہ یہ بندہ فلاں پارٹی, اس کو ووٹ ڈالنا, یہ ہائیلی اسکلفل کام تھا. آج کے بڑے معروف جرنلسٹ سر بڑا بیان ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ فوج ہے تو جمہوریت ہے, فوج نہ ہو تو جمہوریت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, فوج ہے تو امن امان ہوتا ہے, فوج نہ ہو تو اسٹیبلٹی نہ ہو, پر جمہوریت اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے. پاکستان میں ڈکٹیٹرز آئے تو لوکل گورنمنٹس ہیں, کبھی بیسک ڈیموکریٹی کے نام پر مشرف نے بھی کروائے ساری چیزیں. جب ہمارے جمہوری لوگ آئے تو انہوں نے اپنے لوکل نمائندوں کو کوئی اختیارات نہیں دیے, کوئی الیکشنز کی طرف نہیں جاتا, 15 سال الیکشن نہیں ہوتے. فرسٹ آف آل تو اس کویسچن کا جواب دیجئے کہ لوکل گورنمنٹس کتنی ضروری ہیں ایک جمہوری معاشرے کے لیے, جمہوری ملک کے لیے, اور یہاں پہ یہ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں نا, یہ دو اس کے ایشوز ہیں. ایک ہے تھیوریٹیکل کہ آپ کہتے ہیں جی جمہوریت سے بالا تر کوئی چیز نہیں ہے, جمہوریت از دی اونلی وے آف گورننس جو دنیا میں اس وقت پریویل کرتی ہے. تو اگر جمہوریت کو عوام نے دیکھنا ہو تو عوام جمہوریت کو کیسے دیکھیں گے؟ ایک اس کا حصہ تو یہ ہے نا کہ آپ نے ووٹ ڈال دیا, الیکٹ کر لیا کسی کو یا خود الیکٹ ہو گئے. دوسرا یہ ہے کہ گورننس کیا ہے, ڈلیوری کیا ہے, پبلک سروس کیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو پبلک سروس ڈلیوری ہے عوام جمہوریت کو اس کے ذریعے پہچانتے ہیں. عوام پہچانتے ہیں کہ جی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے تو ہمیں کھانے کی چیزیں ملتی ہیں, معیاری چیزیں ملتی ہیں, پرائس کنٹرولڈ ہیں, منافع خوری پہ پابندی ہے, ذخیرہ اندوزی تو نہیں ہوتی, سڑکیں ہماری بنی ہوئی ہیں, صفائی ہوتی ہے, اسٹریٹ لائٹس چلتی ہیں, پانی آ رہا ہے, سینیٹیشن ہو رہا ہے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو رہی. یعنی پبلک سروسز جو ہیں اس کی ڈلیوری سے عوام جمہوریت کو پہچانتے ہیں. یہ صرف پاکستان میں نہیں, دنیا بھر میں ہے. تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو جمہوریت کا پہچان ہے وہ بنتی ہے ایک ایفیکٹو گورننس کے ذریعے. اور یہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں یہ گراس روٹ لیول کی گورننس ہے. یعنی گلے محلے کی مینجمنٹ جو ہے اپنی روزمرہ کی زندگی کی معاشرت وہ لوکل گورنمنٹس کے دائرہ اختیار میں آتی ہے. لوکل گورنمنٹ افیکٹو ہوگی, عوام کے لیے آسانی ہوگی, عوام جمہوریت زندہ باد کا بینیفٹ لیں گے, پھل کھائیں گے جمہوریت کا. نہیں افیکٹو ہوگی تو ظاہر ہے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ بات ہے کہ جتنی معاشرہ ہمارا آبادی بڑھ رہی ہے روز بروز پیچیدگی ہو رہی ہے. پاکستان پنجاب میں پہلے کسی زمانے میں 34 ڈسٹرکٹس ہیں, پھر یہ 36 ہو گئے, پھر یہ 40 ہو گئے, اب 46 ہو گئے. جو پاکستان کے ڈسٹرکٹ بڑھ گئے, تحصیلیں بڑھ گئی, آبادی بڑھ گئی, بے شمار کالونیاں بڑھ گئیں. کیونکہ آبادی بڑھ گئی ہے تو ان کے لیے علاقے بھی بڑھ گئے. تو رہائش جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے, پیچیدہ ہو گئی ہے. اب یہ جو پیچیدہ رہائش ہے اس میں سینٹرلائزیشن نہیں ہو سکتی. مطلب آپ لاہور میں بیٹھ کے کوٹ مٹھن کا مینجمنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کریں گے تو نہ تو مینجمنٹ ٹھیک ہوگی, نہ لوگ مطمئن ہوں گے. تو ڈیولیوشن از دا کمپلسری بات کہ لوکل گورنمنٹس ہوں اور اس میں ڈیولیوشن ہو, اختیارات کی ڈی سینٹرلائزیشن ہو, نچلی سطح پہ منتقلی ہو. یہ تھیوریٹیکل بات ہے. پھر پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے, مانتے تو نہیں ہیں کوئی بھی یہاں پہ, لیکن ہمارے کانسٹیٹیوشن کا بیسک پرنسپل ہے آرٹیکل 32 بنیادی پالیسی اسٹیٹ کی کہ دیر ول بی لوکل گورنمنٹس جس میں علاقے کے الیکٹڈ لوگ ہوں گے
اور الیکٹڈ لوگوں میں مزدور اور کسان اور عورتوں کی نمائندگی انشور ہوگی. دس از ریٹن ان آرٹیکل 32 بیسک پرنسپل آف دا اسٹیٹ آف پاکستان. پھر آرٹیکل 7 ہے جو یہ کہتا ہے, اس کو انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے بھی کی ہے, کہ پاکستان میں ایک فیڈرل گورنمنٹ ہوگی, ایک پروونشل گورنمنٹ ہوگی فیڈریٹنگ یونٹس کی, اور لوکل گورنمنٹس ہوں گی. تو یہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے, اوبلیگیشن ہے ریاست کی. پھر ریاست پابند کرتی ہے, کانسٹیٹیوشن پابند کرتا ہے صوبوں کو کہ اسٹیبلش کریں لوکل گورنمنٹس بائی لا. اب وہ شوڈ اسٹیبلش لوکل گورنمنٹس بائی لا, اس کا مطلب ہے کہ قانون بنائیں اور لوکل گورنمنٹس بنائیں. پھر آرٹیکل 140 یہ بھی کہتا ہے کہ لوکل گورنمنٹس بنائیں. کس طرح کی بنائیں؟ آرٹیکل 32 کے مطابق الیکٹڈ لوگوں کی بنانی ضروری ہے. اسٹیٹ مکمل نہیں ہوگی. آرٹیکل 7 کس طرح کی بنائیں گے؟ جن کو اختیار دیں گے آپ پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنانشل اٹانومی دیں گے. یہ آپ کی اوبلیگیشنس ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ لوکل گورنمنٹس کی اہمیت ہے جمہوریت کو پہچاننا شہریوں کے لیے, ان کی روزمرہ کی مینجمنٹ, ان کی روزمرہ کی معاشرت کی مینجمنٹ, بیٹر سروسز, پبلک سروسز. پاکستان میں اس کی کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے کہ بنائیں آپ. پھر ایک اور بات ہے, یہ پاکستان کے اندر لوکل گورنمنٹس جو پرائمری پولیٹیکل ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں, ہمارے 2-3 یہ جو وزیر اعظم ہیں وہ لوکل گورنمنٹ سے آئے ہیں. کوئی 40-50 کے قریب ہمارے MNAs, سینیٹرز لوکل گورنمنٹ سے آئے. یعنی لوکل گورنمنٹ سے یا تو اسٹوڈنٹ موومنٹ سے آتے ہیں لیڈر, یا لوکل گورنمنٹ سے آتے ہیں. تو یہ جو پولیٹیکل نرسری ہے ٹریننگ کی, یہ یہاں پہ ہے ہی نہیں. لولی لنگڑی بناتے ہیں کہ وہ سندھ میں بھی اس وقت ہے, خیبر پختونخوا میں بھی ہے, چھونیوں میں بھی ہے, کوئٹہ کے علاوہ بلوچستان میں بھی ہے, پنجاب میں نہیں ہے. پھر الیکٹڈ لوکل گورنمنٹس نہیں بناتے. تو لوکل گورنمنٹس کی ہم پڑھاتے ہیں لوکل گورنمنٹ کہ لوکل گورنمنٹ کی پہچان میں ڈیولیوشن ہے, ریپرزنٹیشن ہے کہ علاقے کے لوگ ریپرزینٹ کریں. یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے. پھر ان کے پاس اختیارات ہوں, فنکشنز ہوں ان کے. آپ پیرالل فنکشنز کرتے ہیں, آٹا بانٹتے ہیں وزیر اعظم بانٹتا ہے, سڑک بناتے ہیں تو آپ وزیر اعظم بناتا ہے. تو آپ کی ساری ڈیولپمنٹ کا جو آپ کا پیٹرن آف ڈیولپمنٹ ہے وہ ہی غلط ہے. اس کو الٹا کرنے کی ضرورت ہے. تو لوکل گورنمنٹس کی اہمیت تھیریٹیکلی اور کانسٹیٹیوشنلی موجود ہے. اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے, فوجی کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فوجی سیاسی جماعتوں کو بین کر دیتے ہیں یا ان کی فنکشننگ روک دیتے ہیں. ان کو چاہیے ہوتی ہے متبادل پولیٹیکل قیادت, وہ لوکل گورنمنٹ سے لیتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ایوب خان تو خیر ایک ایکسیپشن کیس ہے, کیونکہ ایوب خان کے زمانے میں تو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز بن رہی تھیں, تو اس لیے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز بننی تھی. لیکن باقی سب جو تھے وہ لوکل گورنمنٹس انہوں نے بنائی. لوکل گورنمنٹس کے ذریعے نئے لوگ آئے ہزاروں کی تعداد میں. میں آپ کو اگر فگرز بتاؤں کہ اگر لوکل گورنمنٹ ساری فنکشنل ہوں الیکٹڈ لوگوں کے اوپر, تو ان کی تعداد جو ہے وہ 1,50,000 کے قریب ہے الیکٹڈ لوگ. تو اتنی بڑی تعداد میں جو بناتا ہے اس کو وہ انجوائے کرتا ہے, بہت بڑا ان کو اس کا ایڈج ملتا ہے. ایوب خان کو پہلی دفعہ جو پریزیڈنٹ بنایا تھا وہ 40,000 کونسلرز تھے یہاں پہ, بی ڈی ممبرس. تو اس نے ان سارے بی ڈی ممبرس کو 40,000 تھے, 40,000 مشرق میں تھے, ان کا اس نے الیکٹورل کالج بنا دیا تھا ٹو الیکٹ پریزیڈنٹ اور ٹو الیکٹ لوکل اسمبلیاں. تو آپ سوچیں کہ اتنی اہمیت وہ اس لیے دیتے ہیں کہ ان کو متبادل لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے اسمبلیوں میں ووٹ کی. ان کا سارا زور اسمبلیوں کی طرف ہوتا ہے. لوکل گورنمنٹ کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہوتے یہ پاکستان میں, کیونکہ ان کے پاس بہت کم وسائل ہیں. اس لیے وسائل کی بدرواٹ کا مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایک پیٹریارکل اور فیوڈل قسم کا کلچر ہے,
کہ میں ہوں ضلع کا لیڈر، بالکل وہ لوکل گورنمنٹ کا جو ناظم ہوتا ہے یا چیئرمین ہوتا ہے یا ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین ہوتا ہے وہ بھی لیڈر بن جاتا ہے. یہ نہیں قبول ہوتا. بالکل اگر تو اس کا اپنا رشتہ دار ہو، اس کا اپنا بیٹا ہو تو ٹھیک ہے، ادروائز اگر مخالف ہے تو یہ اس کو انکریج نہیں کرتا. ایک یہ بڑی وجہ ہے. اور دوسری جو وجہ لازمی طور پہ یہ ہے کہ یہ اختیارات کی سینٹرلائزیشن چاہتے ہیں. تیسری وجہ یہ ہے کہ ان کو عادت پڑ گئی ہے ہمارے حکمرانوں کو کہ پبلک سرونٹس کے ذریعے کام کروانے کی. بیوروکریسی کے ذریعے یہ فوجیوں کو بھی سلام کرتے ہیں، یہ بیوروکریٹس کو بھی سلام کرتے ہیں، کام ان کے ذریعے کرواتے ہیں. آٹا بھی بانٹنا ہے نا تو لوکل گورنمنٹ کے ذریعے نہیں بانٹیں گے، اسسٹنٹ کمشنر کے ذریعے بانٹیں گے. کوئی سائیکل دینا، اسکوٹیاں دینے آج کل دے رہے ہیں تو وہ اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر کے ذریعے دیں گے. یعنی جو ٹرسٹ ہے اس کے اوپر کسی فلاسفر نے کہا تھا کہ یہ جو بھروسہ ہوتا ہے نا کہ عوام اور اس کے منتخب نمائندوں پہ بھروسہ کرنا، یہ اس کا فقدان ہے پاکستان کے گورننس میں. بالکل بیوروکریسی کیونکہ تابع دار ہوتی ہے سر، حکم کی پابند ہوتی ہے، شاید اسی وجہ سے وہ تو کچھ کو اس کو کوئی بھی کام کہیں گے وہ کر دیں گے. سیاسی ورکر تو کسی وقت بھی کہہ سکتا ہے کہ نو سر. نہیں، اس کو تو کانٹرڈکشن کر دیتا ہے نیڈ اسیسمنٹ کے اوپر ہی. وہ کہتا ہے جی ہمارے علاقے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ یہ رنگ روگن کروائیں. یہ دیکھیں نا اب لاہور میں فٹ پاتھوں کے اوپر رنگ ہو رہے ہیں. تو اگر میرے جیسا بندہ ہوگا تو میں تو کہوں گی یار فٹ پاتھوں پہ رنگ کیوں کر رہے ہو، فٹ پاتھ ہی بنوا دو، بالکل اور کو کام کر دو. پر رنگ کر رہے ہو تم، انڈر پاسز کے اندر لائٹاں لگا رہے ہو، اس کے کیا فائدہ؟ بلب تو جلتے نہیں اسٹریٹ لائٹ کے. اس لیے یہ کانٹرڈکشن آ جاتی ہے جس سے یہ ان کی جان جاتی. سر آپ کا مطلب ایکسپرٹیز الیکٹورل ریفارمز پہ بھی بہت ہیں، آپ کا بہت کام ہے اس پر، پھر آپ ان چیزوں کو پڑھاتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں آپ نے ایک ڈپلومہ وہاں پہ کیا ہوا ہے لوکل گورنمنٹ کا. آپ سر یہ بتائیے کہ جو پاکستان میں الیکٹورل سسٹم ہے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے پاکستان کا سسٹم بہتر ہو سکتا ہے یا اس میں کوئی بہتری کی گنجائش ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیں نا ایک فنڈامنٹل ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ تھیوریٹیکلی ہم نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے، وہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ نمبر آف ووٹرز، نمبر آف سٹیزنس کتنے ہیں جن کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہاں اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان میں اور پنجاب میں، لاہور شہر میں اور ڈیرہ غازی خان میں ریپرزنٹیشن کا جو والیوم ہے اس میں فرق ہے، اور فرق بہت زیادہ ہے. ایک جگہ کے اوپر 5 لاکھ بندہ ہے جس کے اوپر ایک نمائندہ ہے، ایک جگہ پہ کم ہے. پھر دوسری یہ بات ہوتی ہے کہ جو ریپرزنٹیشن ہے وہ کمپیکٹ ایریا کی ہو، کیونکہ ایزی ٹو ایکسیس ہو. اگر آپ 5 ضلعوں کو ملا کے ایک نمائندہ منتخب کریں تو 5 ضلعوں کے سٹیزنز جو ہیں ان میں سے بہت سے لوگ تو آپ نے نکال دیے پہلے ہی، ایکسیس ہی ایزی نہیں ہے. تو ایک تو یہ ریپرزنٹیشن کا فارمولہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ کیا ضرورت ہے کہ جی آپ نے 242 سیٹیں رکھنی ہیں، آپ اس کو بڑھا نہیں سکتے. بھئی آبادی کتنی ہو گئی آپ کی، تو اب آپ آبادی کو جسٹیفائی تو کریں نا ریپرزنٹیشن کے لیول پہ، فارمولہ دوبارہ کو بنائیں. آپ اس لیے نہیں بناتے کہ آپ کی جہاں پہ ایک افیکٹو مینجمنٹ نہیں ہے بٹوین دی نیشنلٹیز، آپ کی نیشنلٹیز بٹی ہوئی ہیں فیڈرل یونٹس کے اندر. اگر آپ تھوڑا بہت بھی تبدیلی کریں گے تو بیلنس آف پاور بدل جائے گا. اور پھر آپ نے کسی جگہ پہ بہت ڈیولپمنٹ کر دی ہے، کسی جگہ پہ بہت محرومی کر دی ہے، اور پولیٹیکلی اس کو سیٹل ہی نہیں کرتے، ایڈریس ہی نہیں کرتے. لاہور بہت ڈیولپ ہے، جنوبی پنجاب میں جائیں تو خالی ہے، پانی نہیں. میں یہ آپ دیکھیں نا، مثال دیکھ لیں کہ پنجاب اسمبلی میں کبھی کوئی ڈیولپمنٹ کے پیٹرن کے اوپر بات ہوئی ہے؟ کبھی قومی اسمبلی میں یہ جو بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے یا سچویشن خراب ہے یا جو بھی ہے، کبھی اس کے اوپر ایڈریس ہوا ہے؟ اس پر تو ہمارے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ ایک SHO کی مار ہے. یہ اسٹیٹمنٹ دینا تو چلو ٹھیک ہے، وزیر داخلہ نے بھی ٹھیک کہہ دیا ہے کہ وہ اس کی ذمہ داری ہے. پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پارلیمنٹری فورم ہے، سینٹ ہے، قومی اسمبلی ہے، پارلیمنٹ ہے،
تو کیا پارلیمنٹ کو ان وائٹل ایشوز کے اوپر ڈبیٹ نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے. تو آپ موقف پوچھیں، فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجیں. ابھی دیکھیں وہ بلوچی ڈاکٹر مالک کی سربراہی میں انہوں نے نواز شریف کی سے ایک ملاقات کی. جی جی تو وہ کس طرح پازیٹیو رسپانس ان کا تھا، ان کے سوشل میڈیا پہ نظر آیا. بالکل ایسے. اگر آپ لیڈرشپ جائے، ملے وہاں پہ اور یہ فیکٹ فائنڈنگ کریں، ان کے ساتھ ان کی نیگوشیشن کریں، بات چیت کریں، تو کیا یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ بالکل سیاسی اگر یہ مسئلہ گنتی کا مسئلہ ہے تو ہے. Yes. عوام الناس تو سفر کر رہے ہیں. بالکل ایسے. اب ہمارے جیسا بندہ تو ادھر جا ہی نہیں سکتا، نہیں جا سکتا. بائی روڈ سفر نہیں کر سکتا. بالکل ایسے. میں جہاز پہ سفر نہیں کرتا، مجھے کسی نے بلوایا تھا وہاں پہ کوئٹہ میں، جی جی. تو میں جہاز پہ نہیں جا سکتا. میں نے کہا میں بائی روڈ آ جاؤں گا. پھر اس نے کہا کہ نہ آنا کیونکہ یہ سیکیور نہیں ہے. بالکل ایسے. تو یہ سچویشن کو بدلنا، اس کو سٹیبل کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ ماضی میں ایسے نہیں ہوا؟ کئی بغاوتیں ہوئی ہیں، کئی دفعہ انسرجنسیز ہوئی ہیں، بالکل ایسے. تو کیا یہ سیٹلمنٹ نہیں ہوئی؟ بالکل. یہ جو حیدرآباد کا سازش کیس تھا، یہ خود ضیاء الحق نے ختم کر دیا، بالکل. تو کیا وہ سیٹلمنٹ نہیں تھی؟ یہ خیر بخش مری کو سرکاری جہاز لے کے آیا تھا کابل سے، جی جی. کیا وہ ساری سیٹلمنٹ اب نہیں ہو سکتی؟ انیشیٹو وہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. تو لینا کوئی چاہے تو تب ہے نا. افسوس یہ ہے کہ جن کی ذمہ داری ہے، جن کو ہم اپنے نمائندے کہتے ہیں، وہ اس کے اوپر کوئی پراپر غور و فکر نہیں کرتے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے نمائندے، اب جیسے بلوچستان اسمبلی بنائی گئی، جس طرح بھی فارم 47 مبینہ طور پہ جو چیزیں بھی، پھر جو اب کی ہماری گورنمنٹ ہے، جتنے اعتراضات اس پر ہیں، جب ان کو اس طرح مینڈیٹ ہی نہیں ہوگا، اب جب وہ الیکٹڈ ہی نہیں ہوں گے، کسی کی مرہون منت ہوں گے، کیا ان میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ چیزیں کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ پاور جو ہے نا، یہ تو شاہ حسین نے کیا کہا تھا، کہے حسین فقیر سائندہ تختہ ملدے منگے. بالکل. پاور کون دیتا ہے؟ یہ تو شہریوں کو، منتخب نمائندوں کو اپنی حیثیت منوانی ہوتی ہے. جو منوانے کی جنگ لڑتے ہیں وہ پاگل ہیں. اب سوال صرف یہ نہیں ہوتا، دیکھیں ایک ہوتا ہے اب میری عمر 75 ایئرس ہے، میں انیبل کہ میں موومنٹ نہیں کر سکتا، تو میں کچھ کر بھی نہیں سکتا، پر میں خاموش رہ کے اس کا حصہ بھی نہیں بنتا. یہ بات بالکل. تو اب یہ ایک پبلک اوپینین ہوتی ہے. مجھے بتائیں پبلک اوپینین جو ہے وہ امریکہ میں کتنی مضبوط ہے، یو کے کتنی مضبوط ہے، ایون انڈیا میں کتنی مضبوط ہے؟ یہاں پبلک اوپینین کون بنائے گا؟ یہاں جرنلسٹ بنائیں گے، میڈیا بنائے گا. تو میڈیا اور جرنلسٹ کیا کرتے ہیں؟ اب کیوں نہیں کوئی فیض احمد فیض پیدا ہوتا؟ یہ جالب اب کیوں نہیں کوئی پیدا ہوتا؟ کیا لوگوں میں صلاحیت نہیں ہے جالب بننے کی؟ آج کے بڑے معروف جرنلسٹ سر، بڑا بیان ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ فوج ہے تو جمہوریت ہے، فوج نہ ہو تو جمہوریت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، فوج ہے تو امن امان ہوتا ہے. بالکل وہ ضروری ہے، ادارہ ضروری دیکھیں ہے. یہ بات سیدھی سی بات ہے کہ اگر فوج نہ ہو، امن امان نہ ہو. بالکل درست. فوج نہ ہو تو اسٹیبلٹی نہ ہو. بالکل. پر جمہوریت اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے. بالکل. جمہوریت تو عوام کے حق کے انتخاب کے ساتھ ہے، بالکل. بالغ رائے دہی کی بنیاد پہ. یہ روز پیچھے ہٹتے ہیں. جی. ابھی دیکھیں لوکل گورنمنٹ کے اوپر، یہ میں نے ابھی بل اس کے اوپر بایا ہے، ابھی یہ 26 تاریخ کو سرکار کے ساتھ میٹنگ بھی ہے، حکومت کے ساتھ. جی. عورتوں کی نمائندگی، دیکھیں عورتوں کی یہاں جو آبادی ہے وہ 50% سے ذرا کم ہے. جی. کم اس لیے ہے کہ ان کا موٹیلٹی ریٹ زیادہ ہے، پر جو گورننگ باڈیز ہیں اس میں ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. غنیمت ہے کہ انہوں نے الیکشن ایکٹ میں لکھ دیا ہے کہ جو الیکشن لڑے گی جماعت، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی، اس وہ 5% ٹکٹ دے گی عورتوں کو. جی. لوکل گورنمنٹ میں یہ کوئی پابندی نہیں ہے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ الیکشن ایکٹ میں یہ لکھ دیں کہ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز میں 5% ٹکٹ دیں. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے نا، نظر انداز ہو جاتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے، اس کی انکریجمنٹ کرنی پڑتی ہے، بالکل. افرمیٹیو ایکشن کرنا پڑتا ہے. یہ اب لوکل گورنمنٹ آئی ہے تو لوکل گورنمنٹ میں نے کہا نا بہترین نرسری ہے پولیٹیکل ٹریننگ کی. 2013 میں شہباز شریف صاحب تھے،
ان کی زمانے میں جو قانون بنا تھا اس میں عورتوں کی نشستیں 2 تھیں. تو ساری یونین کونسلوں میں ٹوٹل 9000 عورتیں، 9000 یوتھ، 9000 اقلیتی امیدوار تھے، 9000 مزدور کسان تھے. یہ 2013 کے قانون میں. جی جی. اب یہ آدھے ہو گئے ہیں. ہوں. اب 1 سیٹ ہو گئی ہے عورت کی یونین کونسل میں. 13 ممبرز ہیں، 1 عورت ہوگی. ہوں. اور چیف منسٹر جو ہے خود عورت ہے. عورت ہے، بالکل. ہم نے ان کو خط لکھا کہ یار آپ خود عورت ہیں تو عورتوں کی نمائندگی بڑھنی چاہیے کہ کم ہونی چاہیے؟ اور جو 2013 میں تھے اس سے کم ہونی چاہیے. زیادہ ہونا چاہیے. مشرف جو تھا اس کا جو قانون تھا وہ 2001 سے لے کے 2010 تک تھا. اس میں عورتوں کی تعداد جو تھی وہ 36,000 تھی. یس. تو اب جمہوریت کے دور میں زیادہ ہونی چاہیے نا. زیادہ ہونا چاہیے. تو فرق کیا پڑے گا جی؟ کیا نقصان ہوگا اگر عورتیں اس میں لیڈر بن جائیں گی؟ کیونکہ لوکل گورنمنٹ کی جو کونسلر ہوتی ہے نا وہ 2-3 ٹوپیاں اس کے اوپر ہوتی ہیں. وہ لوکل گورنمنٹ کی فنکشنری ہوتی ہے، فیصلہ سازی میں شامل ہوتی ہے، پلس وہ لوکل لیڈر ہوتی ہے، یس. کمیونٹی کی لیڈر ہوتی ہے. بالکل. تو اور پھر لوکل گورنمنٹ میں اس کی ٹریننگ ہوگی، وہ آپ کے لیے پولیٹیکل پارٹیوں میں بھی آئیں گی، لیڈرشپ بھی ڈیولپ ہوگی، ٹرینڈ کارڈر آپ کا بنے گا. بالکل. تو مجھے بتائیں اس پہ قباحت کیا ہے؟ گورننس بھی ٹھیک ہوگی. پھر لوکل گورنمنٹس کا تعلق زیادہ تر عورتوں کے ساتھ ہے. بالکل. پانی اچھا آ رہا ہے، صاف آ رہا ہے، خوراک سستی آ رہی ہے، مہنگائی تو نہیں ہو رہی، تعلیم کا کیا حال ہے، سڑکوں کی صفائی، سالڈ ویسٹ، یہی سارے ایشوز ہیں نا لوکل گورنمنٹ کے. تو یہ سارے ایشوز اگر عورتیں شامل ہوں گی تو کیا نقصان ہوگا؟ تو اس لیے یہ کئی باتیں ان کی غلط ہیں جس سے ہمیں ان کو کہنا پڑتا ہے، ان کو ریسرچ کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ابھی میں آپ کو ایک کتاب اپنی دوں گا کہ میں نے دنیا کے 33 ملکوں میں لوکل گورنمنٹ کو اکٹھا کیا ہے کتاب میں. سر میرا اگلا سوال یہی تھا کہ آپ مثلا جہاں پہ پڑھاتے بھی ہیں وہاں پہ بھی آپ مختلف دنیا کے جو ماڈلز ہیں وہ آپ ان کو پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ دنیا میں جو اس وقت لوکل سسٹم ہے آپ وہ کس سطح پر کھڑا ہے، کون سے ممالک کہاں کھڑے ہیں، اور آج ہم اپنے آپ کو اسلامک ریپبلک پاکستان کہتے ہیں لیکن ہمارا حال نہیں. دیکھیں ہم ہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان. مذہبی ہیں، مسلمانوں کی اکثریت ہے، پر ہم جمہوریہ ہیں، ریپبلک ہیں. ریپبلک کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ ہماری گورننس میں ہیں. ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ اللہ کا اقتدار، اللہ کا اختیار جو ہے اقتدار اعلیٰ کا، اس کو منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرتی ہے. تو منتخب نمائندے جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ اور کیلیبر کے ہونے چاہیے نا، کیونکہ اللہ کا اختیار استعمال کرتے ہیں. الیکشنز ہونے چاہیے، الیکٹڈ لوگ ہونے چاہیے، بااختیار ہونے چاہیے، کہ ڈبے ہونے چاہیے. تو یہ تو سیدھی سی بات ہے. یہاں پر کلچر ہمارا عجیب و غریب بن گیا ہے. ریپبلک رہی نہیں کہ موروثیت آ گئی ہے. میرا بیٹا ہے جب میں اس کو قائم مقام بنا لیتا ہوں، اپنی زندگی میں کہتا ہوں کہ اس کو اب صدر بنا لو، تاحیات بنا لیتا ہوں، لیڈرشپ گھر میں شفٹ کر لیتا ہوں بلا مقابلہ. پھر یہ بھی نہیں کرتا، میرا ایک بھائی ہے اس کو بھی بناتا ہوں، بھاوج ہے اس کو بھی بناتا ہوں، ایک چچا ہے اس کو بھی بناتا ہوں، خاندان سارا لے آتا ہوں. اب مجھے بتائیں جمہوریت کے کون سے ملک کی جمہوریت اس طرح کی ہے؟ دیکھیں لوکل گورنمنٹس جو ہے نا اس میں 4 چیزیں ہونی چاہیے. ایک یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹس ہوں، لوکل لیول کے لوگ الیکٹڈ ہوں، اس میں الیکٹڈ لوکل گورننس ہو، لوکل کونسلز الیکٹڈ ہوں. دوسری یہ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو، اس میں سمپل ہو، اسمارٹ ہو، افیکٹو امپلیمنٹیشن ہو. تیسرا ریسورسز ہوں لوکل لیول کے اوپر. اور چوتھی بات ہے کہ ان کے فنکشن جو ہیں وہ ڈیوالوڈ ہوں، سینٹرلائزیشن نہ ہو. یہ 4 چیزیں دنیا کے ساری لوکل گورنمنٹس میں ہیں، ہمارے میں نہیں ہیں. کانسٹیٹیوشنلی ہم انڈیا سے پیچھے ہیں. انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں لوکل گورنمنٹس کے 2 ٹیئر سسٹم ہے. ایک ان کی ہے پنچایتی راج سسٹم PRI، دوسرا ہے ان کی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کے تحت لوکل گورنمنٹس، میونسپل کمیٹیاں، میونسپل کارپوریشنز وغیرہ. دونوں کے فنکشن، دونوں کے ریسورسز، دونوں کے فائنانسز وہ کانسٹیٹیوشن میں پروٹیکٹڈ ہیں.
کبھی لوکل گورنمنٹ کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. بالکل ہمارے ہاں چونکہ لوکل گورنمنٹ کے اوپر پابندی نہیں ہے تو ملک چلتا ہے، عرصہ چلتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور ہمارے افسر جو ہے وہ تو اچھے لوگ ہیں، محنتی ہیں، پروفیشنلز ہیں. ان کو تو جو آپ کہیں گے کر لیں گے، پر کرے گا کون؟ اگر وہ ایڈمنسٹریٹر ہوں گے کہ جی آپ اپنی مرضی کر لیں، تو وہ تو کبھی کوئی سندھ کا ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، کبھی کوئی پشاور کا ہوگا. تو نیڈز کون ڈٹرمن کرے گا کہ جی لاہور کی نیڈز ہیں کیا؟ وہ تو لاہور کا بندہ ہوگا تو کرے گا نا، بالکل ایسے ہی. اس کو تو آپ نے اختیار ہی نہیں دیا. تو اس لیے یہ کچھ تھوڑا سا نا ایک ریٹیفائی کرنے والی بات ہے. اور الیکٹورل ریفارمز کے اوپر ریپرزنٹیشن کا ایشو ہے، حلقہ کا ایشو ہے کہ حلقے کتنے بڑے ہونے چاہیے. پھر یہ ہے کہ الیکشنز جو ہیں ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کیپیسٹی ہے اور اس کے اختیارات اتنے ہی زیادہ ہیں، بلکہ زیادہ ہیں انڈیا اور انڈونیشیا اور شری لنکا کے الیکشن کمیشن سے. جی جی. ایکسرسائز کریں، ان کے ساتھ پرماننٹ فنکشنریز ہونے چاہیے. پھر تواتر کے ساتھ الیکشنز ہونے چاہیے، بالکل. اور اس کے اندر اعتراضات کا سلوشن جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے. الیکشن کے رزلٹ اسی وقت اناؤنس کر دیں اور سب کے لیے ایکول لیول فیلڈ پرووائڈ کریں، سب کو ریکنسلیشن کریں، کچھ لوگوں کو معاف کر دیں، کچھ لوگوں کو اور انکریج کریں. بالکل. تو پھر یہ جا کے صورتحال کچھ بہتری کی طرف جائے گی، ورنہ خرابی اور بڑھتی جائے گی. سر آپ کیونکہ ہیومن رائٹس پہ بھی آپ بڑے ایکٹیو ہیں، وومن رائٹس پہ بھی آپ کا بڑا کام ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں وومن رائٹس اور ہیومن رائٹس کس سطح پر کھڑے ہیں؟ اگر جیسے کہ ابھی امریکہ میں پاکستان ڈیموکریٹک ایکٹ جو ولسن نے جو پیش کیا ہے، اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے کیا واقعی ہی وہ ایکٹ جو ہے وہ پاکستان پر اس طرح لگ سکتا ہے، یا پاکستان میں ہیومن رائٹس کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیے پاکستان میں ہیومن رائٹس جو ہے وہ بڑے ان کو تحفظ دیا ہے کانسٹیٹیوشن نے، کہ کانسٹیٹیوشن میں تمام شہری ایکول ہیں پولیٹیکل اور اکنامک امپاورمنٹ کے معنوں میں. ماسوائے کے قانون ان کو فرق کرے. وہ قانون کیسے فرق کرے کہ کوئی غیر مسلم صدر پاکستان نہیں بن سکتا، بالکل. لیکن آپ نے جو تحفظ دیا ہے آپ اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں، یہاں ہوتا بھی ہے. اب اتنی بری حالت نہیں ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس کی جتنی کوئی کچھ عرصہ پہلے تھی. ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوتی ہیں، پر یہ وائلیشنز تو اکراس دا گلوب ہوتی ہیں. جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی وائلیشن کر دیتا ہے. وائلیشنز کی ریمیڈی بھی ہوتی ہے. ہمارے جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں یہ موجود تھا کہ ریلیف مل جاتی تھی. اب جو ریلیف ہے وہ تھوڑی سی انفلوئنسڈ ہو گئی ہے کہ جو جن سے ملنی ہے ریلیف وہ تھوڑے سے ایف اینڈ بٹس کے اندر آ گئے ہیں. سوچنا شروع کر دیا انہوں نے کہ کیا ہوگا، کانسیکوینسز کیا ہوں گے، کریں یا نہ کریں. تو اس کی وجہ سے جو ایکسرسائز ہے ہیومن رائٹس کو تحفظ دینے کی وہ ذرا ویک ہو گئی ہے. پر یہ بڑا عارضی سا ہے. اس کا دوسرا پہلو بڑا نمایاں ہے کہ اب کوئی غلام رہنے کو تیار نہیں ہے. بالکل ایسے. اب عورتوں کی بغاوت آپ دیکھ لیں، گھروں کے اندر ہوتی ہے، وہ اب اس طرح کرنے کو تیار نہیں ہے. میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ ہمارے جو نانا تھے وہ سارے گھر کی عورتوں کے لیے ایک تھان خرید کے لیے آتے تھے اور کہتے تھے کہ ساری بنا لو اس کے کرتے. وہ بناتی بھی تھیں. اب آپ اپنے بچے کو کہیں نا کہ یہ پہن لو تو دیکھیں وہ کیا جواب دیتے ہیں. بالکل ایسے. وہ کہے گا میں نے روٹی نہیں کھاتا، میں نے اپنی مرضی کرنی. ایسے. تو دیکھیں جب کمزور اپنی آواز بلند کرنی شروع کر لے اور احتجاج کرنا شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وے فارورڈ پیش رفت ہوئی ہے. میں اس پہ ہوپس کے اوپر ہوں کہ بہت پیش رفت ہو گئی ہے. اب کوئی غریب، کوئی لاچار، کوئی غلام جس کو دبایا جاتا تھا وہ اب دبنے کو تیار نہیں ہے کسی بھی جگہ، چاہے وہ حاری ہو چاہے وہ مزدور ہو. اجرت کے اوپر بھی سوال اٹھاتے ہیں. بالکل ایسے. تو فائٹنگ جو ہے نا، احتجاج جو ہے وہ ہے، گو کہ اس کی سلوشن نہیں ہے، روز ہوتا ہے پر آواز بلند ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ روشنی پیدا ہوئی ہے، آگے چلیے. تو میرے خیال میں ہیومن رائٹس کا بہت بڑا ایشو نہیں ہے یہاں پہ.
ہیومن رائٹس لاء میں موجود ہیں, قانون میں موجود ہیں, کانسٹیٹیوشن میں موجود ہیں, ایکسرسائز بھی ہوتے ہیں, ان کا احترام بھی ہے, شہری لیول پہ احترام ہے. اب لوگ اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے کوئی 10-20 سال پہلے تھے. سر 2024 کے الیکشن, کیونکہ آپ نے فافن کے ساتھ بھی کام کیا ہے, جی تو آپ الیکشنز کو آبزرو کرتے ہیں مختلف, تو آپ یہ بتائیے کہ 2024 کے الیکشن جو ہیں اور جس طرح سے وہ کنڈکٹ ہوا, پھر جس طرح سے ایک پارٹی کو پیچھے رکھا گیا, پھر جو سارا معاملہ ہے, ظاہری بات ہے آپ تو اس کے ایکسپرٹ ہیں, آپ اس پر تھوڑا سا تبصرہ فرمائیے. دیکھیں 2024 کے الیکشنز جو ہے نا, ہمارا ٹیکنیکل آبزرویشن ہے, تو ٹیکنالوجی کا استعمال اور ٹیکنیکل آبزرویشن میں ہم نے کوئی بڑی گراس وائلیشن نہیں پائی. الیکشن ٹھیک ہوئے, کسی نے موقع کے اوپر اعتراض نہیں کیا, بلکہ پازیٹیو بات تھی. پازیٹیو بات یہ تھی کہ لیول فیلڈ نہیں تھی پہلے الیکشن سے پہلے, کچھ کنٹیسٹنٹ جو تھے ان کا سمبل نہیں تھا, 40 سمبل تھے ان کے پاس, 15 تھے. پر ہم نے اس میں دیکھا کہ لوگوں نے کانشیسنیس کا لیول یہ تھا کہ یہ پہچاننا کہ یہ بندہ فلاں پارٹی کا ہے, اس کو ووٹ ڈالنا, یہ ہائیلی اسکلفل کام تھا. جو اس الیکشنز میں ہم نے آبزرو کیا کہ جو ووٹر تھا, ووٹر نے اپنا پرسنل جو اپنی پسند کا کینڈیڈیٹ تھا اس کو کمپلیکیٹڈ طریقے سے اس کو سلیکٹ کیا کہ ہم نے اس کو ووٹ ڈالنا, اور ووٹ ڈالا ہے. یہاں جو گڑبڑ ہوتی ہے نا وہ ساری کی ساری اس کی ٹیبولیشن پہ ہوتی ہے. یہ جو پروسیس ہے جس کی ہم آبزرویشن کرتے ہیں, یہ لاہور شہر میں, گجرانوالہ میں, حافظ آباد میں, یہ 5-6 ڈسٹرکٹس میں ہم نے, میرے آبزرورز تھے, ہمارے پاس کوئی ایسی نیگیٹو کمپلینٹ نہیں ہے کہ جو ہم نے وائلیشن کی شکل میں دیکھی ہو. جو کچھ بھی ہوا ہے جس کے اوپر کھپ رولا ہے اس کے لیے کوئی مٹیریل ایویڈنس نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں, بلکہ ہم نے تو الیکشن کمیشن کی کیپیسٹی کو دیکھا کہ بڑی اچھی ایکسرسائز ہوئی ہے ماضی کی نسبت, کہ ماضی کی نسبت ان کی بہت سے پرابلمس تھے, ان کی جو پولنگ سکیمز تھی وہ غلط تھیں, چینج ہو جاتی تھیں, ووٹر کی ایجوکیشن نہیں تھی, اس دفعہ تھی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یا تو الیکشن سے پہلے کہ لیول فیلڈ نہیں تھی سب کے پاس, یا اس کی جو ٹیبولیشن ہے, فائنل اناؤنسمنٹ ہے, اس میں کوئی تبدیلی ہے یا فرق ہے, وہ ہمارے جورسڈکشن میں نہیں ہے. ہم نہ اس کو آبزرو کرتے ہیں, نہ ہمیں وہاں اجازت ہوتی ہے. ہم تو پولنگ کا پروسیس آبزرو کرتے ہیں, تو پولنگ کے پروسیس میں دیر ول بی نو ایسی گراس وائلیشن. جی سر, پاکستان کا مستقبل, پاکستان کے حالات آپ کیا دیکھتے ہیں ان فیوچر, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کہاں جاتا ہوا آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ کسی بھی ملک کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کیا آپ کا سسٹم جو ہے سوسائٹی کا, اس کی ڈائریکشن کیا ہے, اور جو عوام الناس ہیں ان کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. یہ پاکستان اب جو ہے نا, یہ بیسیکلی پاکستان اکیلا نہیں, ساری دنیا کسی زمانے میں کلاس سوسائٹی تھی. ٹریڈیشنلی یہ جو مارکسسٹ تھے, پروگریسو لوگ, وہ کہتے تھے جی کلاسز ہوتی ہیں. کلاس کو ڈیفائن کرتے تھے کہ ان کا پروڈکٹیو جو فورسز ہیں ان کے ساتھ ان کا جو پروڈکٹیو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ یہ کون سی کلاس کا ہے, یہ کون سی کلاس کا, ذرائع پیداوار کیا ہے. اب یہ کلاس سوسائٹی نہیں ہے, اب یہ ہے انٹرسٹ بیس سوسائٹی. انٹرسٹ گروپس ہیں, جو انٹرسٹ گروپ سوسائٹیز ہوتی ہیں نا, انٹرسٹ بیس سوسائٹیز ہوتی ہیں, اس میں کلاس ماورائے کلاس ہوتی ہے کہ چھوٹی کلاس کا بندہ بھی اور بڑی کلاس کا بندہ دونوں کا انٹرسٹ ایک ہو جاتا ہے. یہ ماڈرن کیپٹلزم جو ہے, گلوبلائزیشن, اس کے اثرات ہیں کہ اب دنیا ایمرج کر رہی ہے انٹرسٹ بیس سوسائٹی کی طرف. اب جب انٹرسٹ بیس سوسائٹی ہوتی ہے تو اس میں بہت سی باتیں پازیٹیو ہوتی ہیں. یہ تو مارکس نے کہا تھا کہ حرکت ہوتی ہے, چیزیں ٹکراتی ہیں آپس میں, یا کچھ تغیر ہوتا ہے, تبدیلی ہوتی ہے, یا ارتقاء ہوتا ہے یا زوال ہوتا ہے. مجھے یہاں نظر آتا ہے کہ یہاں ارتقاء ہو رہا ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ کوئی غلامی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی پرانی دقیانوسیت قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. ہر وقت لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, روشن خیالی کی بات کرتے ہیں, دوسری دنیا کے ساتھ کولیبریشن کی بات کرتے ہیں. تو وہ آسانی کے ساتھ وہ جو بات تھی نا فیوڈل اور پیٹریارکل
اقامت والی وہ یہاں گھروں میں بھی نہیں چلتی. تو نئی نسل ہے ہماری, بہت ساری ہوپس اس کے ساتھ ہیں. بالکل اس میں ایک خطرہ یہ ہوتا ہے کہ انارکی پیدا ہو جائے اور لا لیسنس ہو جائے, نراجیت ہو. انارکی میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی. یہ کام پولیٹیکل قوتوں کا ہے, میڈیا کا, جو پبلک اوپینین فارمیشن کرتے ہیں کہ آپ اس کو نراجیت کی طرف لے کے جائیں گے, انارکی کی طرف, یا کسی آرگنائزڈ ڈیولپمنٹ کی طرف. اب ہم نے تو اپنا اننگز کھیل لی. اب ہم آپ جیسے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو ڈیولپ کریں پازیٹیو سائڈ کے اوپر, کیونکہ یہ تو کارل مارکس نے کہا تھا کہ آپ اگر کسی چیز کو نگیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پازیٹیو چیز سامنے لائیں. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ صورتحال آج کی بہتر نہیں ہے, تو پھر بہتر کیا ہے وہ سامنے لے کے آئیں. آدرش جو اس وقت مسنگ ہے کہ کیریئرزم اور بہت سارا یہ جو مرکنٹائلزم جو پیدا ہوا ہے, کمرشلزم, اس نے وہ جو ہمارے زمانے میں تھی نا آدرش, جس کا پتہ نہیں انگریزی میں کیا لفظ ہو, وہ دھندلا دی ہے. کہ اب منزل جو تصور تھا نا کہ یار کس طرح کی زندگی گزارنی ہے, وہ کم ہو گیا ہے. اب لوگ زیادہ تر سوچتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پیسے کتنے ملیں گے, وہ ڈگری لو جس کے پیسے آ جائے. یہ میری فیملی میں بہت سے ڈاکٹر ہیں, وہ سارے دوڑ لگی ہوئی ہے ان کی کہ ہم نے امریکہ جانا ہے, ہم نے یو کے جانا ہے. میرا اپنا ایک بیٹا امریکہ میں, وہ کہتا ہے کہ میں ادھر پھنسا ہوں, میں واپس کیسے آنا ہے. اب سوال صرف یہ ہے کہ یہ تو آپ نے طے کرنا ہے, اور آپ نے جو طے کرنا ہے وہ طے کرنے والی گائیڈنس کون دے گا. ہم تو آبسلیٹ ہو گئے, ہماری بات تو اب میرے دفتر کے لوگ نہیں سنتے. پر مجھے کوئی ایسا راستہ تو بنانا ہے نا, کچھ نہ کچھ ہوپس تو دکھانی ہے, اگلی منزل کی طرف نشاندہی کرنی ہے. وہ میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کریں. اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو نئی نسل ہے وہ بجائے انارکی کی طرف جانے کے ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کی طرف جائے گی. ہر چیز خراب نہیں ہوتی, اس کے کچھ پہلو خراب ہوتے ہیں, کچھ پہلو اس کے اچھے بھی ہوتے ہیں. اچھے پہلوؤں کو ابھاریں, خراب پہلوؤں کو دبا لیں. یہ اصول میں نے رسول پلیجو سے سیکھا تھا. وہ ایک دفعہ میرے ساتھ ہی میرے گھر میں چھایا ہوا تھا, تو رات کو کھانا پہ بلوایا خوشی حسن میر نے, جو وزیر تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں. انہوں نے فیض کی شاعری کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا تھا. وہ کھانے پہ بلایا تھا تو انہوں نے شاعری سنائی اپنی, وہ انگریزی کی ٹرانسلیشن. تو جب واپس آ رہے تھے, میں گاڑی چلا رہا تھا, پلیجو صاحب ساتھ بیٹھے تھے. پلیجو صاحب نے کہا کہ یار کیا گدھا ہے, فیض کے اس نے فلاں شعر کا بیڑا غرق کر دیا. میں کہا سر آپ ادھر اتنی تعریفیں اس کی کر رہے تھے کہ کیا تم نے زبردست کر دیا, کوزے میں دریا بند کر دیا, تو اب کیا کہہ رہے ہیں. تب انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو ہر بندے میں کچھ پازیٹیو باتیں ہوتی ہیں, کچھ نیگیٹو ہوتی ہیں. میں زندگی میں پازیٹیو باتوں کو ہائی لائٹ کرتا ہوں, ابھارتا ہوں, انکریج کرتا ہوں. اس کی جو نیگیٹو باتیں وہ تو میں نے تمہارے سامنے کر لی ہے, محسوس کیا تو میں نے کر لی ہے, پر میں اس کو ابھارتا نہیں ہوں, اس کو دباتا ہوں.